نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چلیے اس کے بعد آج ہماری جو ٹاپک ہے وہ ہے فتح کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے 8 رکعت فتح کی نماز پڑھی۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ ام ہانی نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے پناہ دی ہے۔ تو سبحان اللہ، فتح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت ادا کرے اور 8 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، فتح کی۔ جب پورا مکمل ہو گیا، پورا مکہ فتح ہو گیا، پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی خطبہ دیا، پھر اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بتوں کو روچے مار رہے تھے اور وہ گرے جا رہے تھے اپنے چہرے کے بل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت پڑھ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد یہ جب پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی نماز پڑھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بالخیر۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے نا گھر پر گئے، غسل کر کے 8 رکعت فتح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ ہر 2 رکعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے تھے کہ ان کے 2 دیوروں کو انہوں نے پناہ دی تھی، تو چاہ رہے تھے کہ قتل کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جسے ام ہانی نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دی ہے۔ تو اب ٹوٹل کتنے ہوئے؟ ایک تو ابو سفیان کے گھر میں پناہ تھی، پھر ٹھیک ہے ڈکلیریشن جب ہوا، پھر اس کے بعد جو مسجد حرام میں رہے ان کو بھی پناہ دی گئی، اور جو گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے ان کو، اور پھر ام ہانی کے گھر والوں کو جو ام ہانی کے گھر پر ہوں گے۔ اس کے بعد کعبے کی چھت پر اذان بلالی، سبحان اللہ۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، ٹھیک ہے، یہ پورا فجر کے بعد اتنا سب چیزیں ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھے۔ اس کے بعد جب ظہر کا وقت ہوا تو جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے کعبے کی چھت پر اذان دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حبشی غلام تھے، سبحان اللہ، جو سب سے پہلے مکہ میں اذان دی گئی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں بھی مکہ میں بھی۔ اور کس طرح سے؟ تو اللہ کے نزدیک کوئی معیار یہ نہیں ہے، کوئی کالے گورے کا نہیں ہے، سبحان اللہ، کوئی غلام امیر کا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی زیادہ عزت والا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو زیادہ تقوی رکھنے والا ہو، سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنا بڑا آنر ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ کعبے کے چھت پر سبحان اللہ گئے اور جا کر اذان دی۔ یہ غلبہ اسلام کا اعلان کہ ہم مانے تھے، اور یہ جس قدر مشرکین کو ناگوار تھا اسی قدر مسلمانوں کے لیے خوشگوار تھا۔ والحمد للہ رب العالمین، یعنی جو یہ ہوا، یہ پہلی اذان دی گئی، مکہ پورا فتح ہو گیا۔ مشرکان مکہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ دین غالب ہو، جتنا ان لوگ کو ناپسندیدہ تھا اس سے کہیں زیادہ سبحان اللہ مسلمانوں کے لیے خوشگوار تھا۔ یہی تھا مین ایم، سبحان اللہ، کہ مکہ فتح، مکے سے تمام قسم کا شرک ہٹا دیا گیا، اور سبحان اللہ مکے چھت پر جو ہے نا سبحان اللہ اسلام کی اذان دی گئی، اور پھر اس پر مسلمان خوش ہوئے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام۔ جب مکے کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مقیم نہ ہو جائیں، یعنی اب تو مکہ فتح ہو گیا، اب ان لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر رک نہ جائیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اور قبیلے کا شہر تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ جو بیعت عقبہ، دوسری بیعت عقبہ میں جس کا اندیشہ تھا، ان کو بار بار ہم لوگ دیکھیں دوسری بیعت عقبہ میں کس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیے جا رہے تھے انصار، کہ اب ہم لے کر جانے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ غلبہ اور فتح دے دیا تو کہیں آپ ہم کو چھوڑ نہ دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی کہ اب تو خون اور یہ برابر ہے، تمہارے ساتھ ہی جینا ہے اور تمہارے ساتھ ہی مرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ان سے یہی کہی تھی۔ جب ان کو اندیشہ تھا، ان کو ڈاؤٹ آیا کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ دیں گے اور مکے میں رہیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے انصار مطمئن ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 19 دن قیام کیا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی، مکہ کو آثار جاہلیت سے پاک کیا، جتنے بھی جو جاہلیت کے کام تھے، عمل تھے، ان سب کو منع کیا، اور اسلام کے جو کام ہے، اسلام کے جو معاملات ہیں، اس کو بتاتے رہے۔ 19 ڈیز، ٹھیک ہے، 19 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے اعلان کیا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے۔ یعنی مکے کے اطراف، کعبے کے اطراف میں جتنے بتیں تھے، کعبے کے اندر جتنے بت تھے، سب کو لا کر توڑ دیا گیا، سب کو توڑ دیا گیا۔ تو لوگوں کے گھروں میں بھی موجود تھے، تو لوگوں سے بھی کہا گیا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ آج کے بعد سے اپنے گھروں میں بھی کوئی بت نہ رکھے بلکہ اس کو توڑ دے۔ اس کے بعد عزا، سوا اور منات کا خاتمہ۔ 25 رمضان کو 25 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا اور اس کا بت خانہ ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اسے ڈھا دیا، یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہی میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا، یہ حذیل کا سب سے بڑا بت تھا۔ اس کا استھان مکے سے شمال مشرق میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، رباط نامی مقام پر تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جا کر ڈھا دیا اور اس کا مجاور بت کے بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ نے سعد بن زید اشہلی کو اسی ماہ میں 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا، یہ خدید کے پاس مشلل میں تھا، اور یہ کلب، خزاعہ، غسان اور اوس اور خزرج کا بت تھا۔ حضرت سعد نے جا کر اسے توڑ دیا اور بت خانے ڈھا دیے۔ سبحان اللہ، دیکھیے ایک کے بعد ایک بت خانے توڑ دیے گئے، بڑے بڑے بت رکھے ہوئے رہتے تھے ان کے۔ عزا، سوا اور منات کا یہ کس طرح سے خاتمہ ہوا۔ اور آپ دیکھیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجا گیا، یہ لوگ تو پہچانتے تھے، خالد بن ولید بہت فیمس تھے، جو صلح حدیبیہ کے ٹائم پر ایمان لے کر آیا، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ، اور اس سے خالد بن ولید کا بھی ایمان کا کتنا وہ ہوا ہوگا، سوچے آپ، اسی کی بتوں کی تو یہ لوگ کرتے تھے، کچھ عرصہ پہلے ہی یہ لوگ ایمان لائے، تو یہاں پر بھیجنے میں بھی حکمت ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ لوگوں کے گناہیں بھی معاف ہو جائے، ان کے ساتھ بھی ہو، اور لوگ یہ دیکھ کر کہ خالد بن ولید، عمر بن عاص جیسے شخصیتیں یہ لوگ ایمان لا لیے، کیونکہ سابقون اولون کو نہیں بھیجا گیا، ان لوگوں کو بھیجا گیا یہاں پر، اور اس کے پیچھے حکمت بھی ہے ہم کو جو سمجھ میں آتی نا، سبحان اللہ، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہی اصل حق ہے، یہ دین حق ہے، یہ سچا دین ہے۔ تو یہ بڑے بڑے بتوں کو ڈھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو عزا، یہ بت کو ڈھانے کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا گیا، انہوں نے یہ گرا دیا، اور یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا، دیکھیے سوچے آپ۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو بھیجا، تو عمر بن عاص نے بھی وہ بت ڈھا دیا جو منات کا تھا۔ پھر اس کے بعد جو سوا کا بت تھا،
پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا منات کی طرف، جو جہاں پر ہر ایک کے ایک ایک پلیسز بھی رہتے تھے، جو اسپیشل پلیسز رکھے ہوئے رہتے تھے، تو لوگ وہاں پر جا کر بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو وہ سب ایک کے بعد ایک ڈھا دیا گیا۔ اور یہ جو تھا منات بت، یہ کلب، خزاع، غسان اور اوس اور خزرج کا بت تھا، ان سب کو ڈھا دیا گیا۔ یعنی یہ پورے قبیلے والے یہاں پر آ کر یہ منات کی طرف جا کر یہ بت پرستی کرتے تھے، یعنی کہ بت کی عبادت کرتے تھے، اب اس کو بھی گرا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر بنو جزیمہ کے پاس حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو جزیمہ کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک قبیلہ تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیجا، ان کی لیڈرشپ میں 350 ممبرز کو بھیجے، مہاجرین بھی تھے اس میں، انصار بھی تھے، اور بنو سلیم قبیلے کے لوگ بھی تھے۔ ٹوٹل کتنے تھے؟ 350 لوگ۔ جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا سبعنا سبعنا، ہم نے اپنا دین چھوڑا، ہم نے اپنا دین چھوڑا۔ اس پر حضرت خالد بن ولید نے انہیں قتل اور قید کر لیا، اور پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے۔ لیکن حضرت ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر 2 بار یہ کہا، اے اللہ، خالد نے جو کیا ہے میں اس سے تیری طرف براءت اختیار کرتا ہوں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا تھا۔ اب ہوا کیا تھا، خالد بن ولید کو یہاں پر بھیجا گیا تھا بنو جزیمہ کی طرف، ٹھیک ہے، یہ ایک قبیلہ تھا۔ تو اب جیسے ہی خالد بن ولید 350 کا لشکر لے کر ان کے پاس گئے، تو ان لوگوں نے کہا سبانا سبانا، یعنی ہم نے اپنا دین چھوڑا، یعنی جو دین پر تھے اس میں ان لوگوں نے بات ایسی کہی، بالکل ایک مس انڈرسٹینڈنگ والی بات کہی، مکمل نہیں بات کہہ رہے، درست بات ان لوگوں نے نہیں کیا، اور خالد بن ولید کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ دن چھوڑ کر دوسرا دن لے لیتے۔ خالد بن ولید نے یہ سمجھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو قتل کرنے کا، تمام لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہیں مانے اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالد نے جو کیا ہے اس سے میں بری الذمہ ہوں، یعنی میں اپنی طرف سے تیری طرف براءت اختیار کرتا ہوں۔ جی جی سارا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال دے کر بھیجا، اور انہوں نے ان مقتولین کی دیت دی، اور ان کا جو مال ضائع ہوا تھا اس کا معاوضہ بھی دیا۔ کچھ مال اضافی بچ رہا تو وہ بھی ان کے لیے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے لیے مال دے کر بھیجا، اور مال دے کر بھیج کر ان کی مقتولین کی دیت ادا کی، سبحان اللہ، اور جتنا بھی مال دیے تھے وہ سب کو ادا کیا گیا، دیت دی گئی، اور پھر اس کے بعد کچھ مال بچ گیا تو ان کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا، اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے ان میں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ سخت کلامی اور بدگمانی ہو گئی تھی۔ جب لوگوں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو، واللہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو پھر تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں سے تم ان سے زیادہ نہیں کر سکتے، سبحان اللہ۔ تو یہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف میں تھوڑی بحث ہو گئی، ٹھیک ہے، تھوڑی سخت کلامی ہو گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا گیا کہ ایسا ہوا تھا خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے خالد بن ولید کو، خالد رک جاؤ،
میرے رفقا یعنی یہ سابقون اولون میں سے تھے، عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں ان کا ذکر ہے، ان کا شمار ہوتا، تو سبحان اللہ بعض آ جاؤ کہ کسی میرے رفقا کو کچھ نہیں کہنا، یہ اسٹارٹنگ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیاں ہیں، کمپینینس ہیں۔ خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد آئے، رائٹ، تو سبحان اللہ یہ پہلے بہت زیادہ قربانیاں کرے۔ عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں دونوں میں تھوڑا سخت کلامی ہوئی، یعنی دونوں ورڈز کچھ ایسے سخت باتیں ہوئے، دونوں کے بیچ میں تھوڑی ایک بحث ہو گئی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ نہیں کہو، ٹھیک ہے، یعنی میرے یہ وہ لوگ ہیں جو سابقون اولون ہیں میں سے ہے، اور یہ لوگ اتنے قربانیاں دیے اسلام میں رائٹ فرام دا بگننگ، تو ان کو کچھ نہیں کہو۔ اور کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ واللہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، ٹھیک ہے، احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، اگر اس کے برابر سونا ہو اور اگر یہ پھر تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی پورا کا پورا اتنا سونا، پہلے تو اتنا سونا کسی کے پاس ہوگا نہیں، اور اگر کوئی کسی کے پاس ہے ان کیس، اور یہ پورا تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی صبح کی عبادت، صرف صبح کی عبادت یا پھر شام کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایکچوئل میں یہ وہ لوگ ہیں، اللہ اکبر کتنا بڑا ان کا مقام ہے، آپ سوچیں۔ حالانکہ خالد بن ولید بھی ایمان لائے تھے، مگر یہ لوگ تو بہت پہلے سے ہے نا۔ جی بالکل، سارا ہجرت کر کے آئے تو کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ جب مکے میں تھے بہت مالدار تھے یہ، مگر پورا سب مال وغیرہ سب چھوڑ کر بالکل خالی ہاتھ آئے تھے عبد الرحمن بن عوف، اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو وہ یاد ہے نا سعد بن ربیع نے کہا تھا، ٹھیک ہے، کہ میرے پاس سے جو میرے پاس 2 باغ ہے، تم ایک لے لو، ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ میرے کو بس بتا دیجئے کہ کوئی یہاں پر بازار ہے، تو انہوں نے بنو قینقاع کا بازار کا ایڈریس بتایا، اور پھر وہ جا کر شام تک اتنا کتنے زبردست ایکسپرٹ بزنس مین تھے، تاجر تھے، سمجھ میں آتا ہم کو کہ پنیر وغیرہ ان کے ہاتھ میں تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر بعد میں سب سے مالدار عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو مالدار مہاجرین میں سے تھے وہ عبد الرحمن بن عوف تھے، سبحان اللہ، مدینہ میں فرمائے۔ اور اللہ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اس سیرت کا جو مین مقصد ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے، جو پوری زندگی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس سے ہمارے زندگیاں تبدیل ہو جائے اور عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔